وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. محترم حاضرین، اس سے پہلے کہ اس درس میں آیت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس کا پس منظر پیش کیا گیا اور ترجمہ کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان، اعتقاد، اعمال صالحہ کی بنیادوں کو اکٹھا کیا، اور یہ یہود و نصارہ کا جواب دیتے ہوئے کہ اصل نیکی یا بھلائی اس میں سمٹی ہوئی نہیں ہے کہ آدمی مشرق و مغرب کی طرف رخ کرے. اصل نیکیاں یہ ہیں جو اس آیت میں آگے بیان کی گئی. اس میں سب سے پہلے جس نیکی کو، جس بنیاد کو ذکر کیا وہ اللہ پر ایمان ہے. اس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ بات گزری کہ یہ ہمارے عقیدے، دین، ایمان کی اصل الاصول ہے، سب سے بڑی بنیاد. اور پھر یہ تفصیل تھوڑی سی پیش کی گئی کہ اللہ پر ایمان میں وہ ساری باتیں داخل ہیں جو اس کے اجزاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا، ویسے ہی جیسے قرآن و حدیث میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق دیگر تمام معاملات جو قرآن و حدیث میں بطور ایمان پیش کیے گئے ہیں، ان سب کو ویسے ہی قبول کرنا، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ پر ایمان کے اندر داخل ہے. اور یہ حق اللہ کے جتنے بھی حقوق، صفات، خوبیاں ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے معمولی درجے میں بھی نہ مانا جائے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، ایمان کی اصل الاصول، یہ ہم نے 2 جملوں میں اختصار کے ساتھ بیان کی. آج دنیا کی ایک بڑی تعداد اس کو نہ سمجھتی ہے، نہ اس پر عمل پیرا ہے. غیر مسلموں کی بات تو دور کی، مسلمانوں میں بڑی تعداد ایسی ہے جو ایمان کی رٹ تو لگاتی ہے، لیکن ایمان کو سمجھتی نہیں ہے اور ایمان کو سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات، قرآن پر اس طرح سے تدبر جو اس کا حق ہے، ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لوگوں کو فرصت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، شوق نہیں ہے. دنیا کی باتوں کے لیے دلچسپی ہے، وقت ہے، لیکن جس کے بغیر انسان کا کام چل ہی نہیں سکتا، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، اس کو جاننے سمجھنے کی لوگوں کے لیے فرصت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. یہ شیطان کا ایک اثر ہے کہ ہم کو، آپ کو گمراہ رکھنے کے لیے اللہ کی کتاب اور ہدایت سے بھٹکا کر رکھتا ہے، اس سے آنکھیں موند کر رکھتا ہے. خیر، یہ باتیں کچھ ہوئی تھی اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی الوہیت سے متعلق. اس کے بعد ایمان کا دوسرا تذکرہ جو قرآن مجید کی اس آیت نے کیا، وہ آخرت کے دن پر ایمان ہے. صاحب درس شیخ ربی نے یہ بیان کیا کہ آخرت پر ایمان میں بعث، نشر، حشر، میدان حشر کے اندر جو میزان عمل اور دیگر چیزیں ہیں، جیسے حوض کوثر ہے، عمل کا حساب و کتاب ہونا، اللہ تعالیٰ کے روبرو، اور پھر قرآن و حدیث میں اس سے متعلق جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، نیکیوں اور اہل خیر کے بارے میں، برے لوگوں اور ان کے بارے میں جو کچھ تفصیلات ہیں. پھر اس کے بعد جنت اور جہنم، جنت اور اس میں موجود تمام نعمتیں اور انعامات، اور اس کے برخلاف جہنم اور اس میں موجود تمام عذاب اور ہولناکیاں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو ویسے ہی مانیں، کسی بھی چیز کے بارے میں شک شبہ، انکار کی روش اختیار نہ کریں. یہ ہے آخرت پر ایمان. اب یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ جہنم جسے اللہ نے کافروں کے لیے بنایا، نمبر 1، اور کافروں کے ساتھ ساتھ بدعتیوں کے لیے بھی بنایا. یہاں سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کہ کافروں کے ساتھ جہنم میں جانے میں اہل بدعت شریک ہوں گے،
چنانچہ وہ جس قدر دین سے ہٹ کر، سنت اور رسول کے طریقے سے ہٹ کر دوسرے، بدعت کیا ہے؟ نبی کے طریقے کے خلاف میں دین کے جیسا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا. تو جس قدر اہل بدعت نبی کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، اسی کے اعتبار سے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں رہیں گے. بہت اہم نقطہ ہے، سمجھ لیجئے. ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ بحث چلتی ہے، تو بعض اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں، دوسرے بھی، کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب اللہ کے رسول نے خود فرمایا سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو سب جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب کیا؟ اسے انہوں نے سمجھایا. کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بڑی شدید وعید. اگر آپ اور ہم اس حدیث کو بار بار سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی معمولی بات ہے کہ ایک طبقہ جنت میں، باقی سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. سارے فرقے مسلمانوں کے 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے. چھوٹی بات ہے، یہ شدید وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہے کہ ان هذه الامه ستفترق على 73 ملہ، کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. 73 فرقے یہ الگ الگ کیسے ہوں گے، بٹیں گے کیسے؟ یہ اہوا، خواہشات اور بدعات کی بنیاد پر. جو سنت پر قائم ہے وہ جماعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ ہے. اب جو سنت سے ہٹ کر بدعت، خواہشات اور دین کی دلیلوں سے ہٹ کر بغیر دلیل کے دین کو قبول کر رہا ہے، وہ اس سچے اور سیدھے راستے سے ہٹ کر غلط راستوں کو اختیار کر رہا ہے، بدعت کا راستہ اختیار کر رہا ہے، دوسرے لفظوں میں جہنم کا راستہ اختیار کر رہا ہے. تو کہا یعنی اہل الاہوا کلھا فی النار الا واحدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں یہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی مسلک کے ماننے والوں کا اختلاف ہے، سارے علماء مانتے ہیں، سارے مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں. اب غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، فلاں نے یہ کہا، ڈھما نے یہ کہا نہیں، آپ خود اپنے دماغ سے پہلے غور کیجئے. 73 فرقے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں. مطلب 72 غلط ہیں اور سب اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جس کی بات سنو وہ صحیح لگتا ہے. تو کیا چھوڑ دیں میں؟ یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادق و مصدوق نے جو بات بیان کی، کیا وہ ہلکی، چھوٹی یا غلط بات ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیا اب سوچئے کہ جب یہ سچی بات ہے تو ہم اور آپ یہ پسند کریں گے کہ ان 72 میں سے ایک میں شامل رہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ ہاں، لوگ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، کہہ رہے لو اتنے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، تو اب 73 میں سے 72 اکثریت ہے یا ایک اکثریت ہے؟ تو اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے تو آپ کو منظور ہے جہنم میں جانا؟ سوچئے، ہمارے ہاں لوگ اصل سوچنے کی، اصل فکر کرنے کی چیز پر فکر نہیں کرتے. جس چیز پر انسان کو خوفزدہ ہونا چاہیے، جس چیز پر پریشان ہونا چاہیے، آج کی اپنی ہماری زبان میں ٹینشن میں ہونا چاہیے، اس کا ہم ٹینشن لیتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کی ساری فکر آخرت سے متعلق ہوتی تھی. وہ اس بات سے ہمیشہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز میں ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں اور ہم اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں، کسی بھی طرح اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. آپ بار بار سنتے ہیں صحابہ کے اقوال. ہاں، روتے تھے. حضرت عثمان غنی قبر پہ جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا یہ یہاں اتنا روتے جہنم کے تذکرے؟ کہا کہ جہنم تو بات کی بات ہے نا، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. یہاں معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو آگے بھی سب کچھ درست رہے گا، اور یہاں معاملہ اگر بگڑ گیا تو پھر آگے بھی خطرہ ہے، آگے اور بھی بڑا خطرہ رہے گا. یہ پہلی منزل ہے. ہاں، عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو چہچہاتے دیکھ رہے، کہہ رہے ہیں کہ پرندوں تمہارا چہچہانا، اڑنا کودنا تم کو مبارک ہو، تم کو حساب نہیں دینا ہے مجھے، ہم لوگوں کو ہمیں حساب دینا ہے. ہاں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بخاری میں ہے، ان کے بیٹے کہتے ہیں روزے کی حالت میں افطار کا وقت ہو رہا ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، تو رونے لگے. کہا کیا بات ہے؟ کہا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ یہ بہتر تھے لیکن صحابہ کا مزاج تھا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو بڑا سمجھنا. ہمارے یہاں الٹا ہے کہ مجھ سے بہتر تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس حالت میں ہوئے کہ ان کے اوپر پوری چادر بھی نہیں تھی، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا.
اور ہم زندہ ہیں، وہ شہید ہو گئے احد میں اسی حالت میں، ہم زندہ ہیں اور ہم کو اللہ نے یہ نعمت، یہ فراوانی دولت عطا کی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کی بجائے دنیا ہی میں ہم کو اس کا انعام دے رہا ہے اور آخرت میں ہم محروم ہو گئے، محروم ہو جائیں۔ یہ ڈر دل میں ہوتا تھا ان نیک لوگوں کا جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن کو جو ہے جنت کی بشارتیں بار بار ملی تھی، وہ ڈرتے تھے ان جہنم سے۔ ہم لوگ بے خوف ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے فرصت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جنت جہنم سے زیادہ اہم معاملہ کھانا پینا، گھر بار اور ہمارے اپنی انا ہے، جس کی بنیاد پر دنیا میں لڑے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں، لگے ہیں اسی میں، اس کو نیچا دکھائیں، اپنے آپ کو صحیح بتائیں، یہ بحث کریں، اس کو غلط ٹھہرائیں۔ یہ دین ہے، یہ زندگی ہے ہماری۔ اگر دین کو ماننے والا انسان ہوگا، آخرت پر ایمان والا، تو یہ سب فضولیات میں نہیں پڑے گا۔ چھوڑو یہ چیزیں، یہ تو ایسے بھی اگر ہم نے کما لیا بنا لیا تو چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس بنائے، دنیا سمیٹے۔ صحابہ کرام کے پاس آج آتا تھا لاکھوں، کل دوسرے دن نہیں رہتا تھا، لاکھوں۔ یہ کوئی ہوائی بات، افسانہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی کی حقیقی واقعات ہیں جو آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں دنیا کی، مال کی اتنی محبت ہے، اس لیے ہمارا دماغ قبول نہیں کرتا کہ کیسے یہ کرتے رہو گے۔ 7 لاکھ درہم ایک رات میں حضرت طلحہ کے پاس آ رہا ہے، صبح ہوتے ہی بانٹ دیا، چند گھنٹوں میں 2-3 گھنٹوں میں 7 لاکھ بانٹ دیا۔ گھر میں کچھ نہیں، بیوی کے کہنے پہ چند درہم بچا لیا کہ پہلے کہنا تھا ابھی تھوڑے موڑے بچے ہیں، ہم یہی روک لیتا ہوں، گھر کے لیے کچھ ہے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس صبح میں 1 لاکھ دینار یا درہم آ رہا ہے، 1 لاکھ صبح میں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے گھر میں سے کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ صبح میں آئے گا تو ہم کیا کیا کریں گے، کیا کیا پلان بنائیں گے اور کیا خرچہ کر دیں گے۔ پورا 1 لاکھ خرچہ کر دیا۔ لونڈی نے کہا کہ روزہ افطاری کے لیے 1 دینار 1 درہم تو رکھتی، گوشت لے کے آ جاتی۔ کہا پہلے یاد دلانا تھا نا، اپنی بات یاد ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، گھر میں ضرورت ہے، اور ہم کو سب اپنا ہی یاد آئے گا، دوسروں کی ضرورت دکھائی نہیں دے گی۔ کتنا فرق ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ وہ دور اندیش تھے، وہ آخرت دیکھتے تھے، ان کو مانتے تھے۔ دیکھیے وہ چلے گئے، چند سالوں بعد ہم بھی مر جائیں گے، لوگ یاد کریں گے، تو جہاں ہم کو جانا ہے اس کے لیے فکر اور ٹائم ہے ہی نہیں۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے سیرت کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک انسان کو یہ حدیث اور اس کا جو مقتضا ہے، تقاضا ہے، میں اپنے الفاظ میں ان کی بات بیان کر رہا ہوں، ہاں بعض علماء نے لکھا ہے، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کے مقدمے میں غالباً انہی کا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ دین کی اہم بنیاد یہ ہے کہ آدمی دین سیکھنے جائے تو پہلے یہ سیکھے۔ بھائی فضیلت پر آپ نے علماء کی تقریر سنی، یہ عمل کرنے لگے، وہ عمل کرنے لگے۔ اگر آپ کی گاڑی ہی صحیح نہیں ہے، آپ جس طریقے منہج مسلک اور دین کو اختیار کیے ہیں، اگر وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو دین کے نام پر بھی آپ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے دین کا، پہلے تو دین سیکھنا ضروری، پھر دین سیکھنے کے ساتھ یہ سیکھنا ضروری کہ ہم جس دین کو اختیار کر رہے ہیں وہ اللہ کا نازل کیا ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ اور ملاوٹ ہے۔ اب یہ بات جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کیا پڑھنا؟ اگر اختلافی ہے اور اس میں پڑھنا نہیں ہوتا یا اس میں پڑھنا صحیح نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میری بات چھوڑیے، آپ یہ حدیث مانتے ہیں تو آپ غور کیجئے، اور جن لوگوں تک بات پہنچتی ہے ان سے کہیے کہ اس پر غور کریں۔ بات بظاہر سادی ہے لیکن بہت اہم بات ہے، اسی لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، تفصیل میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ اختلافی یا غیر ضروری بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے؟ جب آپ نے یہ کہا تو کیا ہم آپ اور آج کے یہ علامہ دانشور بننے والے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافی بات بیان کر دی، غلط کیا، غیر ضروری بات بیان کی؟ نہیں، اس سے ضروری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم کو اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے، چھپایا نہیں ہے۔ اب ہم اگر توجہ نہیں دیتے تو یہ غلطی ہماری ہے، اللہ اور رسول کی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، بتا دیا۔ تو اب ہم آگے بڑھیں۔ یہ شیخ ربیع نے
لیس البر ان تولوا کے ضمن میں اصل نیکی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان کے ضمن میں یہ بتایا کہ جب ہم اور آپ یہ یقین مانتے ہیں، دنیا کا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ آخرت کو مانتا ہے اور آخرت میں جہنم کو مانتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مانتا ہے کہ جہنم ہے، انتہائی خوفناک ہولناک عذاب ہے وہاں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اس امت کے کافر مشرک تو چھوڑیے، ان کے ساتھ ساتھ اس امت کے بدعتی بھی جائیں گے اس جہنم میں، جیسی بدعت ویسا جہنم میں داخلہ۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث 72 ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے قالو من ہیا یا رسول اللہ، کہ یہ کون ہوں گے جو کامیاب ہونے والے، اس جہنم سے بچنے والے ہوں گے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا من کانا علی ما انا علیہ و اصحابی، ایک جملہ، ایک کتاب، بالکل صاف ستھری بات، کوئی ماننا نہیں چاہے، سمجھنا نہیں چاہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ یہی کہا جائے گا کہ اللہ نے اس کو توفیق سے محروم کر دیا، وہ دنیا کا چالاک اور دانش مند بنے، وہ ہے بے وقوف۔ سمپل جملہ، صاف جملہ، جس میں کوئی ہیچ پیچ، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، صاف صاف منہج ہے۔ یہ میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے علماء، دانشور، تنظیمیں، تحریکیت اور صوفیت اور فلانیت اور دماغیت، معلوم نہیں کیا کیا فرقے ہیں، یہ ایک جملہ نہیں سمجھتے، یہ ایک جملہ نبی پر نہیں سمجھتے۔ جنت میں جانے کی بات سب کرتے ہیں، اور جنت میں جانے کا راستہ، پہچان، جانے والوں کی پہچان کیا بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ ہر شخص کی بات رد ہو سکتی ہے، آپ کی نہیں، کیونکہ آپ کی بات منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا من کان علی ما انا علیہ و اصحابی، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کو بہت بار سنا ہے، لیکن پھر سے غور کیجئے کہ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جاننے کے سننے کے بعد بھی۔ امت کا بہت بڑا طبقہ الگ الگ بدعتوں میں مبتلا ہے، یعنی وہ اس حدیث کو سننے یا اس حدیث کے مقصد کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے یا نجات پائیں گے جو اس موقف پر ہیں، اس منہج پر ہیں، اس طریقے پر ہیں، من کانا علی ما انا علیہ، اس چیز پر ہیں جو جس پر میں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پہ ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اسے کیا کہتے ہیں نبی کے طریقے کو؟ سنت۔ جس پر میں ہوں یعنی سنت، تو جو سنت کو اپنانے والا ہے وہ اصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ ہی کی جماعت کو الجماعت کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ماننے والوں کو اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے، اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اور صحابہ کے طریقے کو ماننے والوں کو اہل الجماعہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کو ملا کے کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ کہ ہمارے ہاں جو بریلوی اہل سنت والجماعت بولتے ہیں نا، یہ اہل سنت نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی ان کو اہل سنت نہیں کہتا، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ اہل بدعت ہیں، کیونکہ یہ سنت کے طریقے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی ایک موٹی سی چیز ہے، روز فجر کی نماز کے بعد دیکھیے رسول کی سنت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ رسول کی سنت قرآن کی تلاوت ہے، تعلیم، ذکر و اذکار ہے، خاموشی سے۔ یہ چیخ چیخ کے نہ صرف خود نعت اور شعر پڑھتے ہیں، شرکیہ اور نہ جانے کیا، دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے نہیں دیتے۔ یہ سنت کی مخالفت ہے، یہودیوں کے طریقے پہ عمل کرنا۔ ابھی ہم بیان کریں تو جھگڑا ہو جائے گا، پوری جمعیت چلی آئے گی لڑنے کے لیے، سنت کا رد کرنے کے لیے۔ نبی کی محبت کا دعویٰ ہے، نبی کے طریقے پہ چلیں گے نہیں۔ خیر، تو یہ اہل سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، یعنی سنت، نبی کا طریقہ جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں، یہ کہتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نجات اگر پانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور صحابہ کا منہج اختیار کیا جائے۔ کہاں؟ عبادت میں بھی، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، دعوت و تبلیغ میں بھی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، آج بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ڈنکا بج رہا ہے، کوئی تحریکیت کا شور مچائے ہوئے ہے، کوئی صوفیت کا، کوئی دعوت و تبلیغ اور فضائل کے نام پر بہت کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے، ابھی جو میں درس دے رہا ہوں یہ ہمارے شیخ ربیع صاحب رمضان کی مجلسوں میں سورہ بقرہ کی جو آیت لے کے لیس البر والی آیت پر جو بیان کیا،
آج کی تاریخ میں آپ ہمارے شہر میں چلے جائیں، بہت ساری جگہوں پر یہ درس دیں، عقیدے کی بات بیان کریں تو ہمارے یہاں لوگ چاہے زبان سے نہ بولیں، پیٹھ پیچھے بولیں گے ارے کیا وہی عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، اس کی تفصیل میں کیا جائے؟ اللہ پر ایمان سے زیادہ اہم کوئی دوسرا موضوع اور بحث ہے؟ مسواک پر لمبی بحث کریں، سیدھے کروٹ لیٹنے پر سونے کے آداب، اٹھنے کے آداب، کھانے کے آداب، اس پر گفتگو کریں، یہ زیادہ اہم ہے اللہ پر ایمان سے؟ یہ بھی دین ہے، اس کو ہم غیر اہم نہیں بولتے، لیکن اللہ پر ایمان اصل الاصول ہے، بنیاد ہے، اور یہ بنیاد صحیح نہیں ہے تو آپ کتنے بھی سیدھی کروٹ ہوتے رہیں، آپ سینے پہ قرآن رکھ کے نیند کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو یہ لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو دین کے بارے میں ہماری سمجھ ہی الٹ گئی ہے، دلچسپیاں بگڑ گئی ہیں، ترجیحات خراب ہو گئی ہے، جس کو اول نمبر دینا چاہیے اس کو آخری بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان کی بحث کو بار بار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اس سے زیادہ کوئی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، انبیاء کرام کی دعوت میں اس سے زیادہ محنت کسی اور چیز پر نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری دعوت و تبلیغ میں اس کو اگر کسی نے چھیڑا تو کہتے ہیں دیکھو بغیر ضروری ہے، اختلاف کی بات کر رہا ہے نا؟ الٹا معاملہ، گمراہ کر دیا شیطان نے۔ یہ اصل دین سے دور کرنے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اب جو اصل دین پر بات بھی کرتا ہے تو چند لوگوں کے علاوہ کسی کو دلچسپی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ خیر، بات پھر سے پھیل گئی۔ ما کان علیہ و اصحابی، یہ صحیح منہج کی تعلیم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کا ذکر کرنے کے بعد میں کتاب کی بات کو مختصر میں تھوڑا آگے بڑھاؤں۔ الشاہد فی الحدیث، اس حدیث میں شاہد یعنی یہ جو حدیث ہم نے ذکر کی، اس حدیث کا مقصد کیا ہے، یہاں کیا ثابت کرنا مراد ہے کہ یہ سارے فرقے جو 72 ہیں، 73 میں سے 72 ایک کو چھوڑ کر، یہ سارے فرقے جہنم کی وعید سنائے گئے ہیں۔ ان سارے کے ساروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیوں دھمکی دی گئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح منہج، اللہ کے منہج اور طریقے کی مخالفت کی، عقائد میں غلط عقیدہ اختیار کیا، عقائد میں مخالفت کی، عبادات میں مخالفت کی، احکام میں مخالفت کی۔ جملہ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، یعنی قرآن حدیث کا جو عقیدہ ہے اس سے ہٹ کر دوسرا عقیدہ اختیار کیا، یا قرآن حدیث میں جو عبادات ہیں اس سے ہٹ کر عبادات اختیار کی۔ اگر عبادت ہے بھی تو اس میں طریقہ، اب میں صرف چھوٹی چھوٹی مثال دوں، آپ کو لگے گا چھوٹی بات، یہ آ چکی، جیسے ابھی روزہ ہم ہیں، ہاں ابھی روزہ افطار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے وہ دعا نہیں پڑھیں گے، جو ہندوستان میں یا جو بعد میں لوگوں نے بنا لی ہے وہ پڑھیں گے۔ تراویح، رکعت تراویح کے متعلق دنیا کی بحث کر کے ان کے بڑے بڑے علماء جو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو اختیار کیا، تسبیح جو ثابت نہیں ہے بناوٹی ہے اس کو اختیار کیا، ہاں یہ سحری کے لیے نیت ثابت نہیں ہے اس کو اختیار کیا۔ یہ میں آج جو ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اس سے متعلق 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ عبادت میں اللہ اور رسول کی مخالفت ہے۔ یہ ایسے ہی آپ نماز میں دیکھیں گے، حج میں دیکھیں گے، زکوٰۃ میں دیکھیں گے، تلاوت میں دیکھیں گے، ذکر و اذکار میں دیکھیں گے کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا اس سے ہٹ کے لوگوں نے نئے نئے طریقے، نئے نئے ذکر ایجاد کر لیے، اجتماعی طور سے بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں۔ صوفیوں کے جو الگ الگ مشائخ اور سلسلے ہیں، ہر سلسلے کی عبادت کا، مراقبے کا اور اللہ کو یاد کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے، وہ پیر صاحب بتاتے ہیں اور مرید صاحب اس پر عمل کرتے ہیں، نبی سے نہیں سیکھتے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو پیر صاحب بول رہے ہیں وہ مانو، قال اللہ قال رسول، یہاں خرج دو دماغ سے، جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں وہی ماننا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کپڑا اتار دو تو اتار دو، پوچھو مت کیوں۔ یہ میں ادھوری بات بول رہا ہوں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہاں کہا کہ چونکہ انہوں نے مخالفت کی رسول کی عقیدے میں، عبادات میں، احکامات میں، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وعید اور دھمکی سنائی، لأنہم ما تمسکوا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اس بارے میں کہ اس رسول کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں بار بار دیا، اور بالکل کھلے الفاظ میں دیا کہ تمہارے لیے یہ نمونہ ہے، جو یہ دے لے لو، جو جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو، لیکن یہ بہت اہم ہے
اس سے زیادہ اہم بات دین کی بنیادی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے بڑے غور سے اسے سنیں، میں پورا کر دوں۔ والامر بطاعت هذا الرسول، اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اس رسول کی اتباع کریں اور اس رسول کے احکامات کی اطاعت کریں، اور قرآن اور اپنے نبی، اللہ کی کتاب اور اپنے نبی، اس کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ چنانچہ ان بدعتیوں نے ان امور میں ان چیزوں کا التزام نہیں کیا، چنانچہ بہت سارے عقیدوں میں، عبادات میں انہوں نے ان چیزوں کی، قرآن اور حدیث کی مخالفت کی۔ وَكَانُوا مُسْتَحِقِّينَ الْعَذَابِ، اسی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کے اس عذاب کی وعید سنائی، دھمکی دی۔ اور ضروری ہے کہ وَلَا بُدَّ أَن يَدْخُلَ أُنَاسٌ فِي النَّارِ، کہ یہ بات پھر طے شدہ ہے کہ یہ لوگ جو غلط منحرف منہج کو اختیار کرنے والے ہیں یہ جہنم میں جائیں۔ رہا اما غیر الکافر وغیر المشرک، اب یہ کافر، مشرک اور کچھ بدعتیوں کا تذکرہ کیا، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں تو کہہ رہے ہیں فَيَدْخُلُوا تحت المشیئہ، تو اب دوسرے گناہ کرنے والے جو لوگ ہیں، کافر مشرک تو جہنم میں جائیں گے اور کبھی نہیں نکلیں گے، اہل بدعت بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کی بدعت کے اعتبار سے اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو کتنا جہنم میں رہنا ہے۔ اگر وہ مشرک اور کفر شرک کے درجے کو نہیں پہنچتے ہیں تو اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے۔ یہ آخری بات، یعنی یہ جو تیسرا پہلو ہے یہ ذہن نشین رکھیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فَيَدْخُلُوا تحت المشیئہ، کافر مشرک کے علاوہ جو دوسرے گنہگار لوگ رہیں گے وہ اللہ کی مشیت کے اندر داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں اصحاب الکبائر والذنوب واہل البدع داخلون تحت المشیئہ، کہ کبیرہ گناہ کرنے والے اور دوسرے گناہوں کو ارتکاب کرنے والے اور اہل بدعت، وہ بدعت والے جو شرک اور کفر کے درجے کو نہیں پہنچتی ہیں، یہ اللہ کی مشیت میں داخل ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں، بہت سے لوگ اسے جانتے نہیں ہیں اور اہل سنت والجماعت کی مخالفت اس سلسلے میں خوارج، معتزلہ وغیرہ کرتے ہیں۔ من شاء عذبہ لما یستحق من العذاب، جو دوسرے کفر و شرک کے علاوہ اس سے کم درجے کے جو گناہ والے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے، ان میں سے اللہ جسے چاہے گا عذاب کا مستحق جو بنا ہے، چاہے گا اسے عذاب دے گا، اور جس کو چاہے گا اس پر اللہ تعالیٰ احسان کر کے معاف کر دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ دوسرے گناہ والے کتنے بھی گناہ لے کر آئیں، یا تو اللہ، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں یا جو ایمان والا ہے لیکن کفر اور شرک اکبر نہیں کیا ہے، تو کتنا بھی گناہ لے کر جائے گا اللہ کی مشیت کیا تابع ہوگا۔ اللہ چاہے تو اس کے گناہ کے عوض میں جتنا چاہے گا اس کو جہنم میں عذاب دے گا، اور پھر جہنم سے بعد میں نکال کر جنت میں ڈالے گا، اور اگر اللہ چاہے تو جہنم میں ڈالے بغیر اپنے فضل و کرم سے، اپنی نعمت سے اسے معاف کر کے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ دونوں شکلیں ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں شامل ہے جس سے بہت سارے اہل بدعت اختلاف کرتے ہیں، اور یہ عقیدے کی بنیاد قرآن حدیث کی بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے۔ اہل سنت والجماعت اور دوسرے لوگوں میں اس کا اختلاف ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت میں چاروں امام اور دیگر تمام محدثین داخل ہیں۔ کہا کہ جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا اور جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ لیکن الکفر والشرک، لیکن کفر اور شرک کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں صاف صاف کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اسے اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا، معاف کرے گا۔ تو شرک اکبر، کفر اکبر کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ایسا کر کے مرنے والا، چاہے وہ نبی کا باپ آزر ہو، چاہے وہ نبی کے سگے چچا ابو لہب اور ابو طالب ہو، چاہے نبی کے والد ہو اور چاہے نبی کی والدہ ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، اگر شرک پر مرا ہے تو کوئی چیز اس کو جہنم سے نکالنے میں کام نہیں آئے گی۔ شرک اکبر، کفر اکبر۔ اس لیے دنیا میں ہم کو اور آپ کو جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے شرک اکبر اور کفر اکبر ہے، کیونکہ اس پر مر جانے والے کے سارے عمل برباد، اس پر مر جانے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اس سے زیادہ اہم دنیا میں کوئی دوسرا موضوع ہے ہی نہیں۔ اس لیے تمام انبیاء اور انبیاء کے طریقے پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے سب سے زیادہ زور اسی پر دیتے ہیں، جس کو آج ہمارے یہاں اختلافی مسئلہ بول کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دعوت و تبلیغ والے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ 20 سال دین کا کام کر رہے ہیں اور شرک کا معلوم ہی نہیں۔ کون سے دین کا کام کر رہے ہو آپ؟ نبی والا تو نہیں کر رہے ہیں۔
دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ یہ صاحب کتاب کر رہے ہیں، کیونکہ شرک اور کفر یہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی۔ رہے دوسرے معاصی اور کبیرہ گناہ تو خوارج کے برخلاف، خارجی ایک گروہ گزرا ہے۔ اب آپ اور ہم کہیں گے کہ خارجی تو ہے، نہیں ہے، آج بھی خارجی اسلام سے اس مسلک کے ماننے والے عمان وغیرہ بعض مسلم ممالک میں ہیں، اور ہمارے درمیان میں اسلام سے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کے کام اور مسلک کے ماننے والے، ان کے اصولوں پر چلنے والے کچھ لوگ ہیں۔ جیسے یہ تحریکی ہمارے یہاں جماعت اسلامی جس کا چربا نظر آتا ہے، یہ لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے پر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، جیسے خارجیوں نے حضرت علی کو کافر کہہ دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں میں آج کل جو تحریکیت کے اثرات، جوش جذبے کی بات، جہاد کی بات جو لوگ کرنے آتے ہیں نا، ان کے اندر آپ کو خارجیت کے جراثیم نظر آئیں گے۔ ہم لوگ جب اخوانیت اور تحریکیت پر آج کل کئی پروگرام کیے، اور ہمارے چینل پہ کچھ خطابات دکتور اجمل وغیرہ کے، میری کچھ تقریریں موجود ہیں، ہاں عربوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، یہ ان آج کے لوگوں کو جدید خوارج کہتے ہیں جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے کتنے مسلمانوں کو کافر قرار دے کے کہا کہ اس کو گولی مار دینا چاہیے، بعض مسلم منسٹروں اور حکام کو گولی مار دی۔ جیسے ان خارجیوں نے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ کو کافر کہا، ایسے آج کے یہ خارجی جو جدید دور کے ہیں، یہ مسلمان حکام کو، ان کا ساتھ دینے والے علماء کو کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں گولی مار دو کسی کو بھی۔ پہلی بات تو یہ طریقہ صحیح نہیں، دوسرا یہ کہ اگر کسی کو کافر قرار دینا ہے تو اس کا وہ پروسیجر ہے جو اسلامی عدالت میں ہوگا۔ تیسری بات، اگر ثابت بھی ہو جائے تو سزا دینا عوام کا کام نہیں ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ سزا دینا حکومت کا، قاضی کا اور عدالت کا کام ہے۔ تو کہا خوارج کے برخلاف، اب خوارج کا تھوڑا سا تعارف انہوں نے کیا کہ اور جو لوگ خوارج کے طریقے پر چلے، خوارج کے طریقے پر اس مسلک میں چلنے والے معتزلہ بھی ہیں، بعض اعتبار سے رافضی بھی ہیں۔ کہا ان مرتکب الکبیرۃ کافرون، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ کافر ہو گیا۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ زنا کیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو خارجیوں کے اعتبار سے گناہ کبیرہ اگر اس نے کر لیا ہے اب تو اسلام سے باہر ہو گیا۔ جھوٹ بولا، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو خارجیوں کے مطابق وہ اسلام سے باہر کافر ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں مولانا مودودی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جو شخص ووٹ دے گا ہندوستان میں وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ووٹ دے کر وہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبر کو قانون بنانے کا حق دے رہا ہے، جبکہ قانون بنانے والا صرف اللہ ہے۔ بات صحیح ہے کہ قانون بنانے والا اصل شارع اللہ ہے، اور اللہ کی طرح کسی اور کو آپ اور ہم یا کوئی قانون بنانے والا مانے گا تو کافر ہو جائے گا، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن شیخ مولانا مودودی صاحب کو بات فٹ کر رہے ہیں کہ آپ اور ہم اگر پارلیمنٹ میں یا اسمبلی کے الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اسمبلی میں جو ممبر ہم بھیج رہے ہیں اس کو ہم ایسا ہی حق دے رہے ہیں قانون بنانے کا جیسا اللہ کا ہے، اس کو ہم قانون ساز مانتے ہیں، یا اس کے بنائے ہوئے قانون کو ضروری مانتے ہیں کہ نہیں وہ جو قانون منع کر دیا وہ حرام ہو گیا جیسے اللہ نے حرام کیا ہے، ایسا مانتے ہیں کہ ہم لوگ؟ کوئی مسلمان جو دین سے دور ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ان ممبران پارلیمنٹ اور ممبران اسمبلی کو اللہ اور رسول کی طرح کوئی مانتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ تو یہ فتویٰ وہاں فٹ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے فتویٰ دیا، یہی خارجیت کے اثرات ہیں، جراثیم ہیں۔ اب آج مولانا مودودی صاحب کے اس فتوے کو جماعت اسلامی پہلے قبول کر کے ایک لمحے ایک عرصے تک قائم رہی، اور آج اسی جماعت اسلامی نے سیاسی پارٹی بنا کے ہندوستان میں الیکشن لڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ الیکشن لڑ رہی ہے، یہ میں نام لے کے اتنا کھلا کہہ رہا ہوں، میری یہ بات جب ان تک پہنچتی ہے یا پہنچے گی بہت برا لگتا ہے، ان کو برا لگے گا، ناراض ہوں گے، لیکن میں ان سے گزارش کروں کہ ناراض نہ ہو، غور کریں کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا، اب کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا شرک اور ایمان والی چیزوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے کیا؟ کہ 30-40 سال پہلے وہ شرک تھا اور 30-40 سال بعد وہ شرک نہیں رہ گیا؟ آپ کے دین کے اصول ضابطے کیا ہیں؟ قرآن حدیث کی بنیاد پر، صحابہ کے منہج پر دین کو سمجھیے، اور یہ ایمان کی بنیاد ہی آپ نے نہیں سمجھی ہے، اسی لیے یہ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر کہیں خارجیت آ جاتی ہے، کہیں صوفیت آ جاتی ہے، کہیں دوسری گمراہیاں آ جاتی ہیں، کہیں انکار حدیث کے جراثیم آپ کے ان لوگوں میں نظر آئیں گے کہ صحیح حدیثوں کو رد کر دیں گے۔ عقل میں نہیں آتی، مولانا مودودی کی سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی سمجھ میں آ گئی تو ان کی سمجھ میں بھی آ جاتی۔ یورپ والے اعتراض کرتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ ان کو جواب نہیں دے پا رہے تو حدیث رد کر دیں۔
کیا آپ نے ٹھیکہ لیا جواب دینے کا؟ اللہ نے بہت سارے اہل علم کو پیدا کیا ہے، جو سچ ہے جو حق ہے اس پر دنیا کا کوئی کتنا بڑا بھی اعتراض کرے گا اللہ کھڑا کر دے گا ایسے علماء کو جو ان کا دانت کھٹا کر دیں گے اور حق کا دفاع کر کے صحیح جواب دیں گے۔ چنانچہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، خارجی۔ ہاں، وَأَنَّهُمْ فِي النَّارِ خَالِدٌ وَمُخَلَّدٌ فِيهَا، اور یہ بھی خارجی مانتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ کر کے مر گیا توبہ کیے بغیر، تو کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں اگر چلا گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ یعنی جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کیا، غیبت کرنے والے نے غیبت سے توبہ نہیں کی، زنا چوری کرنے والے نے کیا، کسی انسان کو مسلمان کو کسی نے قتل کر دیا تو بہت بڑا گناہ کیا، اب بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ خارجی معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ دونوں معتزلہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، ھذا فکر الخوارج، یہ خوارج کی فکر ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ وَيُقَابِلُهُمْ غُلَاةُ الْمُرْجِئَہ، خوارج کی اس فکر کے بالکل مقابلے میں غلاۃ مرجیہ ہے۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے، ہاں، جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ لا یضر مع الایمان ذنب، کہ ایمان ہوتے ہوئے کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، 2 منٹ اور لوں گا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی آپ نے، اب آپ کتنا بڑا بھی گناہ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا ایمان حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کے رسول، جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے ایمان کے برابر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 2 گمراہ لوگ، ایک خارجی ہے ایک مرجی ہے۔ خارجیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کیا تو اسلام سے باہر ہو گئے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مرجیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان آپ لے آئے، دل کی تصدیق ہے، زبان سے اقرار کر لیا، اس میں بھی تھوڑا سا الگ الگ گروپ ہے مرجیہ میں، دل کی تصدیق ہے، اب آپ کوئی بھی گناہ کریں آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ انہوں نے عمل کو ایمان سے باہر نکال دیا، اور ہمارے یہاں جو حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں وہ اس معاملے میں مرجیہ کے ساتھ ہیں بعض جزیہ میں۔ مرجیہ کا 2 گروپ ہے، ایک غالی ہے ایک ہلکے ہیں، تو جو دوسرا گروہ ہے اس کے مطابق ہندوستان کے یا ہمارے یہاں حنفی مسلک کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے محدثین گزرے ہیں، جتنے اہل سنت والجماعت ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ، دیگر تمام محدثین، تمام ائمہ، تمام صحابہ اور قرآن حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل داخل ہے۔ پھر احناف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی کچھ تعویل کرتے ہیں کہ یہ لفظی اختلاف ہے، حقیقت میں ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ انڈا ہے، انڈا اتنا سا رہتا ہے تو وہ جب زردی نکالتے ہیں تو اتنا رہتا ہے، لیکن جب تیل میں ڈالتے ہیں تو پھیل جاتا ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ انڈا بڑا ہو گیا، لیکن انڈا تو اتنا ہی رہتا ہے جتنا پہلے تھا۔ تو ایسے ایمان ہے کہ ایک طریقے سے بڑھ گیا، ایک طریقے سے اتنا کا اتنا ہی ہے، تو لفظی اختلاف ہے، لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط تعویل ہے۔ قرآن حدیث نے کہا ہے ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف خارجی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکبین کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، دوسری طرف ان کے بالکل خلاف میں مرجیہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا۔ آپ اور ہم، میں پھر سے یاد دلاؤں کہ خارجی اور مرجی کا لفظ سن کے ہم کو لگتا ہے کہ یہ لوگ تو آج ہمارے پاس ہمارے درمیان میں ہے نہیں، نام نہ ہو نہ صحیح، لیکن یہ فکر ان کی موجود ہے۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ ارجا ہی تو ہے، یہ مرجیہ ہی کی تو فکر ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اب کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی گناہ کر لے۔ ہاں، چنانچہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ ان کا برا کرے۔ فَيَسْقُطُونَ الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِ، یہ اوامر اور نواہی کو ساقط قرار دے دیتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، اب دین پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن مومن لابد ان یکون علی الصراط المستقیم، ضروری ہے کہ مسلمان صراط مستقیم پر ہو۔ ہاں، کون سی صراط مستقیم؟ جو اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ہاں، اس کو فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس راستے پر چلو، ہم کہتے ہیں کہ اس پہ چلے کہ اس پہ چلے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ایک ہی ہوگی کیا؟ یہ مذاق ہے؟ اللہ کی بات سرسری ہے، آپ غیر سنجیدگی سے لیں گے اسے؟ اللہ حکم دے رہا ہے ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔
اور ہم دوسرے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فتفرق بکم عن سبیل، اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے تو وہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ان الذین، دوسری آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، دونوں سورہ انعام کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، ہاں، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، یقیناً آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فرقے بن گئے۔ تو یہ شیخ ربیع کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹا، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو ماضی میں اس سے جو ہے یہود و نصارہ مراد ہیں، اور آج کے زمانے میں اس سے اہل بدعت مراد ہیں، کہ الذین فرقوا دینہم سے مراد اہل بدعت ہیں، اور ان کی تفسیر یہود اور نصارہ سے بھی کی گئی ہے، لیکن آیت میں یہ جو بیان کیا گیا ہے ان دونوں قسموں کو شامل ہے، یعنی یہود اور نصارہ میں جو کافر ہیں، کفار لوگ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے کیے اور جہنم میں جائیں گے، اور اس امت میں جو اہل بدعت ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے وہ بھی داخل ہیں، یعنی وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، دین کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ، اور ان لوگوں میں سے، مشرکین کون؟ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے فرقے میں بانٹ دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ الگ الگ گروہ بن گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ ہر فرقہ اپنے پاس جو ہے اسی میں مگن ہے، خوش ہے کہ میں صحیح ہوں، میں سچا ہوں، ہر فرقہ خوش ہے۔ ہاں، وَهَذَا وَاقِعٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ چیز اس امت میں بھی واقع ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، جبکہ اللہ کی کتاب واضح ہے، اس کی آیتیں واضح ہے، روشن ہے، قرآن کی آیتیں ہم کو حق کا راستہ بتا رہی ہیں، صراط مستقیم بتا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا، ترکتکم علی البیضاء، کھلی صاف ستھری شفاف راستے پر، شاہراہ پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے، لیلھا کا نہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی رات میں بھی اتنا اندھیرا نہیں ہے کہ آپ راستہ بھٹک جائیں، دین کی طرح ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے بھٹکے گا وہی جو ہلاک ہونے والا ہے۔ بس ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑیں، عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اور سارے اعمال میں بھی، وفی سائر المیادین، اور ان سارے زندگی کے میدانوں میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، مشروع کیا ہے۔ چنانچہ ہم اللہ کے اور رسول کے احکامات کو انجام دیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچیں، تبھی ہم آخرت پر ایمان لانے والے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے ہوں گے۔ قرآن کی آیت کا اگلا حصہ انہوں نے بیان کیا، اقامت الصلاۃ سے شروع کیا کہ یہاں ایمانیات بیان کی، اور پھر ارکان اسلام بیان کیے، اور پھر حدیث جبریل کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ہدایت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔